السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے طلاق کے معاملے میں لاپرواہی برتنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی نگرانی کا احساس رکھو، کیونکہ تقوی ہی بھلائی اور ثواب کا سبب ہے اور برائی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا ثواب بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ اے اللہ کے بندو، ایک نیک اور صالح خاندان ہی صالح معاشرے کی بنیاد ہے، اور جب گھر مستحق ہوتے ہیں تو معاشرہ مستحق ہوتا ہے، اور جب میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت غالب آ جاتی ہے تو یہ دین، عزت اور نسل کی حفاظت کے عظیم ترین اسباب میں سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ خاندان کے ڈھانچے کی حفاظت کرنا ایک شرعی مقصد اور ناگزیر ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کے بندھن کو عظمت عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط عہد کا نام دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں میثاقا غلیظا، یعنی مضبوط ترین عہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقت میں کرنا بھی حقیقت اور مذاق میں کرنا بھی حقیقت ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ بے شک ان چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز جو خاندان کو خطرے میں ڈالتی ہے، اس کے استحکام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور اس کے شیرازے کو بکھیر دیتی ہے، وہ طلاق میں جلد بازی کرنا، اس میں لاپرواہی برتنا اور اسے دھمکی کا ذریعہ بنانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو یقیناً اس نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتلایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ طلاق میں اصل حکم ممانعت اور روک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ضرورت اور مجبوری کے بقدر مباح یعنی جائز کیا ہے۔ جس نے اسے اس کے صحیح محل کے علاوہ استعمال کیا تو وہ اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بھی بغیر کسی شدید تکلیف یا مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنے شوہر سے طلاق مانگنے پر ڈرانے کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا تعلق اس صورت سے ہے جب طلاق مانگنے کا کوئی شرعی یا معقول سبب موجود نہ ہو۔ بندے پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے لیے ایسی بیوی ہو جس سے وہ سکون پائے
اور ایسا خاندان ہو جس کی وہ دیکھ بھال کرے، اور بغیر کسی شرعی جواز کے طلاق میں جلد بازی کرنا اس نعمت کی ناقدری اور عقل و حکمت کی کمی ہے۔ بعض فقہا رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے طلاق دینا حرام ہے، کیونکہ یہ خود کو اور بیوی کو نقصان پہنچانا ہے اور دونوں کے مابین موجود مصلحت اور فائدے کو ختم کرنا ہے، لہذا یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے مال کو ضائع کرنا حرام ہے۔ طلاق میں جلد بازی کے اسباب میں سے غصے کے لمحے میں بالکل مغلوب ہو جانا ہے۔ غصہ تو ایک چنگاری ہے جسے شیطان انسان کے دل میں پھینکتا ہے، یہاں تک کہ وہ طلاق کے ذریعے اس کا گھر جلانے کی طرف اس کی قیادت کرتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد نادم و پشیمان ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے۔ کچھ مرد طلاق کے معاملے میں اس قدر لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ اپنی زبانوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں اور اپنے غصے سے اپنے خاندانوں کو مسمار کر رہے ہیں، اور اس کا شکار بے قصور بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جذبات و غصے پر قابو پانا خاندان کے وجود کو تتر بتر ہونے اور بربادی سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اذا غضبت فرفضنی واذا غضبت رضیتک، جب میں غصے میں ہوں تو تم مجھے منا لیا کرو، اور جب تم غصے میں ہوگی تو میں تمہیں منا لیا کروں گا، کیونکہ اگر ہم ایسے نہ چلے تو کتنی جلدی ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ ہر اس شخص کے لیے سخت وعید اور حتمی ممانعت وارد ہوئی ہے جو خاندان میں تفریق پیدا کرنے اور اسے تار تار کرنے کا سبب بنے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے من افسد امرأة على زوجها فليس منا، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا یا بگاڑا وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة على زوجها، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی شخص کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلا کر میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کا عورت اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرنا بدترین گناہوں میں سے ہے، اور یہ جادوگروں کا کام ہے اور شیاطین کے سب سے بڑے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے۔ مسلمان خاندان کو بگاڑنا ابلیس کی آرزوؤں کی انتہا ہے، اس لیے ابلیس زمین پر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس مہم کو انجام دیں اور اس شخص کا خصوصی استقبال کریں جو یہ کام کر کے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس اپنے چیلے کو کہتا ہے ہاں تو نے کمال کیا۔ طلاق سے بچاؤ کے اسباب میں سے لغزشوں سے درگزر کرنا، تغافل برتنا، خطاؤں کی تلافی کرنا اور دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے سے بچنا ہے، ساتھ ہی ساتھ غصے کو پینا، اچھا گمان رکھنا، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا، گھر کی رازداری کا تحفظ کرنا اور خیالی دنیا مثالیت پسندی کو چھوڑنا ہے۔ بعض دانا لوگوں نے کہا کہ کسی شریف انسان نے کبھی بال کی کھال نکال کر حساب نہیں کیا اور چشم پوشی و درگزر کرنا
ہمیشہ سے معزز لوگوں کا شیوا رہا کرتا ہے۔ جب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا لما تطلقها، تم اسے کیوں طلاق دے رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا لا احبها، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا سارے ہی گھر محبت پر ہی تعمیر ہوتے ہیں؟ پھر ایک دوسرے کا پاس و لحاظ اور مروت و ذمہ داری کہاں گئی؟ طلاق سے بچاؤ کے اسباب میں سے ازدواجی زندگی کی مشقتوں پر صبر کرنا ہے اور اس میں اجر کی نیت رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی تمہارا ان کو اپنے پاس روکے رکھنا اور ان کی ناپسندیدگی پر صبر کرنا، امید ہے کہ یہی صبر تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کثیر کا سبب بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، ایک وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، ان میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کروانے میں ابلیس کی تمنا کا راستہ روکنا ہے، اور اسی اصلاح کی ایک صورت یہ ہے کہ عقل اور حکمت والے لوگوں کو درمیان میں ڈالا جائے تاکہ وہ طلاق واقع ہونے کے درمیان رکاوٹ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا فَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی مسئلے پر صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ای من الفراق، یعنی وَالصُّلْحُ خَيْرٌ یعنی صلح کر لینا جدائی اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا اللہ کے مقرب ترین کاموں یعنی عبادات اور عظیم ترین نیکیوں میں سے ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک سچا کلمہ یا ایک مخلصانہ نصیحت یا کوئی دانش مندہ مداخلت دوری و تلخی کے بعد دوبارہ محبت کو لٹا دیتی ہے، بکھرے ہوئے دلوں کو اکٹھا کر دیتی ہے اور ایک خاندان کو بربادی سے بچا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ان کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان انبن کا خوف ہو تو ایک منصف یعنی انصاف کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک انصاف کرنے والا عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ باخبر ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہو جا، اور باقی بھی تمام صحابہ کرام سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غمخوری کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا، بے شک تو بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے شک برائی، بے حیائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔